انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشیاں توڑ کر لفظوں سے تمہارے دھچیاں اڑا دے۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ دوسروں کی زندگی میں آگ لگانے سے بہتر ہے کہ اپنی زندگی پر توجہ دی جائے۔ اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن پھل میٹھا ہے۔ برے علم سے بے علم رہنا بہتر ہے۔ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے کے قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ زندگی برف کی مانند ہے، اس کو اچھے کاموں میں گزارو ورنہ پگھل رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ اچھا انسان ریاضی کے زیرو کی طرح ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اور وہ جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ آج کا انسان صرف دولت کی خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ خوش نصیبی وجود کا زہر نہیں، وجود کا باطن ہے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں کہ جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ کسی سے اتنی توقعات وابستہ مت کیجیے کہ توقعات ٹوٹے تو آپ خود بھی ساتھ ٹوٹ جائیں۔ ادب کا تقاضا یہ ہے ہر ایک کی بات کو دھیان سے سنا جائے، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہر کسی کی بات کو نہ مانا جائے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں بلکہ فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ آپ کبھی بھی لوگوں کی سوچ کو اپنے بارے میں تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی اس طرح سے بسر کیجیے جو آپ کو خوشی دے۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جو ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ خود کو اخلاقی طور پر سنوارنے میں اتنا وقت صرف کرو کہ تمہیں دوسروں پر تنقید کرنے کی فرصت نہ ملے۔